السلام علیکم ناظرین۔ یہ بات ایک طے شدہ امر تھا کہ 1 منٹ کے اندر خالی قبر کی طرف سے کانسٹیبل اور سپاہیوں نے سارے قبرستان کو گھیر کر علاقے کی تلاشی لینی شروع کر دینی تھی اور مجھے پکڑ لینا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے سوچنے لگا، مگر شاید وہاں اب سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ سائلنسر والا پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ ایک بات ضرور تھی کہ اتنی پریشان کر دینے والی صورتحال میں بھی میں نے اپنے حواس کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے صرف یہ جائزہ لیا کہ مجھے کس جانب سے حملہ کرنا چاہیے۔ دوسرے لمحے میں جھاڑیوں کے پیچھے سانپ کی طرح رینگتا ہوا پولیس کی گاڑی کے آگے کھڑے ڈوگرا سپاہیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جھاڑیاں ختم ہو گئیں، آگے کچا راستہ تھا۔ سامنے چند قدموں پر پہلی گاڑی اور آگے جیپ تھی۔ ایک ڈوگرا سپاہی کی میری جانب پہنچتی تھی۔ اس نے رائفل ہاتھ میں لٹکی ہوئی تھی۔ دوسرا سپاہی بھی رائفل اسی طرح پکڑے قبرستان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک اس وقت قبرستان کی طرف سے کانسٹیبل کی یا کسی سپاہی کی آواز آئی کہ وہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہوگا، ناکہ بندی کر دو۔ سپاہی قبرستان میں ادھر ادھر دوڑے۔ دونوں سپاہی جو گاڑیوں کے پاس کھڑے تھے ادھر تکنے لگے۔ بس میرے لیے زندگی اور موت کے درمیان کا لمحہ تھا۔ میری زندگی اور موت کے درمیان اس ایک لمحے کا پل صراط تھا۔ میں زمین پر سے اٹھا اور نشانہ بازی کی تمام تر مہارت اور تجربے سے کام لیتے ہوئے ریوالور کا رخ سپاہیوں کی طرف کیا اور یک کے بعد دیگرے 2 فائر کر دیا۔ ریوالور میں سے 2 گولیاں فائر ہوئیں اور مجھے دونوں سپاہی اپنی جگہ سے لڑکھڑا کر گرتے نظر آئے۔ تیسرا فائر میں نے اگلی جیپ کی طرف دوڑتے ہوئے پچھلی موٹر کے ٹائر پر کیا، مگر نشانہ چوک گیا۔ میں نے اس لیے گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا تھا کہ پولیس میرا تعاقب نہ کر سکے۔ قبرستان کی خاموش فضا میں سائلنسر والے 2 فائروں کی یک کے بعد دیگرے ٹھک ٹھک کی آوازیں اور گرتے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کی چیخ نے قبرستان والے سپاہیوں کو میری طرف متوجہ کر دیا۔ اس وقت میں جیپ میں بیٹھ چکا تھا اور سیلف لگا کر جیپ کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کانسٹیبل یا تھانے دار کے علاوہ باقی سپاہیوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ دن کی روشنی میں ایک سویلین کپڑوں والے آدمی کو پولیس کی جیپ سٹارٹ کرتے اور 2 سپاہیوں کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر وہ یہ سمجھ گیا کہ میں ہی مفرور گل خان ہوں۔ انہوں نے وہیں سے فائرنگ شروع کر دیا۔ اس وقت جیپ سٹارٹ ہو چکی تھی اور میں نے گاڑی کو فرسٹ گیئر میں ڈال کر زور سے فل سپیڈ پر جیپ کو سڑک پر ایک طرف گھما دیا تھا۔ میری ٹانگیں جیپ کی باڈی سے ٹکرائیں۔ میں نے سر نیچے کر لیا۔ جیپ تیز رفتاری سے کچے راستے پر دوڑنے لگی۔ پیچھے پولیس والوں کی شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جیپ کے سائڈ پر لگے آئینے میں سے پیچھے دیکھا۔ پولیس کی گاڑی میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ مجھ پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ پولیس کے پاس گولیوں کی کمی نہیں ہے۔ پولیس اس صورت میں مجھ پر گولیاں چلانے سے روک سکتی تھی کہ میں اپنی جیپ کو آبادی والے علاقوں میں لے چلوں۔ دن کی روشنی میں سارا علاقہ صاف نظر آ رہا تھا۔ غلام رسول رات کے وقت ہمیں گاڑی میں بٹھا کر ویران علاقوں سے قبرستان میں لایا تھا۔ مجھے بائیں جانب پکی سڑک پر گاڑیاں اور 2 تانگے چلتے نظر آئے۔ میں کچی سڑک پر سے جیپ کو نکال کر پکی سڑک پر لے آیا۔ ٹریفک والی سڑک پر آتے ہی پولیس نے مجھ پر اندھا دھند گولیاں چلانی بند کر دیں۔ اب وہ پیچھے سے میری جیپ کے ٹائروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹریفک والی سڑک پر آنے سے مجھے ایک فائدہ تو ضرور ہو گیا تھا کہ میری جان محفوظ ہو گئی تھی، کیونکہ پولیس مجھ پر بالکل سیدھ میں گولی فائر نہیں کرتی تھی۔ اس طرح مجھ سے آگے کسی تانگے میں بیٹھی ہوئی سواری یا سکوٹر سوار یا کسی دکان پر کھڑے آدمی کو نشانہ چوک جانے سے گولی لگ سکتی تھی۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ میں جموں شہر کی آبادی میں داخل ہو گیا تھا اور یہاں چاروں طرف سے مجھے بڑی آسانی سے قابو میں کیا جا سکتا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میں ایک چوک میں آیا تو ٹریفک پولیس کے سپاہی نے ہاتھ دے کر میری طرف والی ٹریفک روک رکھی تھی، مگر میں پوری رفتار سے چوک میں سے گزر گیا اور 2 گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سارجنٹ سیٹیاں بجانے لگا۔ وہاں سے بھی ٹریفک کا ایک سپاہی اپنے سکوٹر پر میرے پیچھے لگ گیا۔ دائیں بائیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں جانب مکان اور دکانیں بند تھیں۔ سڑک پر ہڑ بہنگ سا مچ گیا تھا۔ ٹریفک درم برم ہو رہی تھی۔ دوسرا چوک آیا تو وہاں بھی میں نے ٹریفک کا اشارہ کاٹ دیا۔ اب میرے پیچھے پولیس کی ایک اور گاڑی لگ گئی۔ میں گاڑی زیادہ تیز بھی نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ لوگ آگے آ رہے تھے اور آگے آتے ہی ادھر ادھر بھاگنے لگتے تھے۔
میں واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اپنے حواس کو میں نے منتشر نہیں ہونے دیا تھا، مگر پریشان ضرور ہو رہا تھا کہ پولیس سے بچ کر کس طرف نکلوں۔ میں پولیس کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ میری بدقسمتی کو آگے جا کر بازار تنگ ہو گیا۔ پھر اچانک ایک ٹرک بھی سامنے آ گیا۔ میں نے پوری طاقت سے اسٹیئرنگ کو بائیں طرف گھمایا اور جیپ الٹتے الٹتے بچی، مگر دوسری بار گھمانے سے وہ ٹرک کے پیچھے سے ہو کر آگے نکلی، لیکن مزید بدقسمتی میرا وہاں انتظار کر رہی تھی۔ آگے دو بیل سڑک کے درمیان میں کھڑے جگالی کر رہے تھے۔ کسی طرف سے بھی جیپ کے گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ پیچھے سے مجھے پولیس کی گاڑی کے زور سے بریک لگنے کی چیخ اور سپاہیوں کے شور کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں جیپ کو بریک لگا چکا تھا۔ میں نے جیپ میں سے چھلانگ لگائی۔ سامنے ایک گلی تھی۔ میں اس گلی کی طرف دوڑ پڑا۔ گلی تنگ تھی۔ پیچھے سپاہیوں کے دوڑتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ میں تیزی سے بھاگنے لگا۔ گلی ایک طرف مڑ گئی۔ میں اس طرف مڑا۔ اوپر سے ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی والا آدمی کھڑا تھا۔ ڈیوڑی کی روشنی میں وہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ شکل سے وہ جموں کا مسلمان لگتا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ زینے کی 6-7 سیڑھیاں تھیں۔ اس نے پوچھا، کشمیری مجاہد ہو؟ میں حیران رہ گیا۔ اس نے خدا جانے کیسے اندازہ لگا لیا تھا۔ پھر بھی میں نے جھوٹ بولا اور کہا، میں کشمیری مجاہد نہیں ہوں، مگر پولیس کو مجھ پر شک ہے کہ میں کشمیری مجاہد ہوں۔ وہ میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا، جلدی سے اوپر آ جاؤ۔ میں اوپر سیڑھیاں چڑھ کر گیا تو وہ دروازے سے ہٹ گیا اور بولا، سامنے والی کوٹھڑی میں چھپ جاؤ۔ سامنے ایک کوٹھڑی تھی۔ اس میں گھس کر پلنگ کے نیچے چھپ گیا۔ پولیس اس دوران مکان کے باہر پہنچ گئی تھی، چونکہ گلی آگے بند تھی اور یہ مکان گلی کا آخری مکان تھا، اس لیے پولیس کو یقین تھا کہ میں اسی مکان میں گیا ہوں۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ مجھے اس آدمی کی آواز آئی، کون ہے بھائی؟ کیا بات ہے؟ مجھے خیال آیا کہ یہ آدمی کہیں پولیس کا مخبر ہی نہ ہو، کہیں پولیس کو بتا نہ دے کہ میں اوپر چھپا ہوا ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں پلنگ کے نیچے سے نکلا اور دبے پاؤں چلتا سیڑھی والے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈیوڑی کا دروازہ کھلا۔ پولیس کانسٹیبل کی آواز آئی، ملک صاحب آپ کو تکلیف دی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ایک پاکستانی کمانڈو کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ اس گلی میں گھسا تھا جس آدمی کا وہ گھر تھا اور جس نے مجھے کوٹھڑی میں چھپ جانے کو کہا تھا۔ اس کو پولیس کانسٹیبل نے ملک صاحب کہہ کر بلایا تھا اور لگتا تھا کہ پولیس اس آدمی کو جانتی تھی۔ میں کان لگائے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ ملک صاحب نے کہا، پاکستانی کمانڈو میرے گھر میں آتا تو بھلا بچ کر کہاں جا سکتا تھا؟ میں تو خود اسے دبوچ لیتا۔ اب ایک اور پولیس والے کی آواز سنائی دی، مگر وہ کہاں گیا؟ وہ اسی طرف آیا تھا۔ ملک صاحب نے کہا، میرا خیال ہے سامنے کنہیا لال کے مکان کی چھت پر سے دوسری طرف بھاگ گیا ہوگا۔ چلو میں خود تمہارے ساتھ چل کر اسے ڈھونڈتا ہوں۔ پولیس کانسٹیبل نے کہا، نہیں نہیں ملک جی، آپ کہاں تکلیف کریں گے؟ ہم خود اسے پکڑ لیں گے۔ آخر جائے گا کہاں؟ دوسری گلی میں پولیس موجود ہے۔ ہم کنہیا لال کے مکان پر دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ سامنے والے کنہیا لال کے مکان کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ پولیس کو یقین آ گیا کہ میں اسی مکان کی چھت کود کر بھاگا ہوں۔ پولیس اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے مکان میں گھس گئی۔ سامنے والے مکان سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ پولیس گلی سے واپس چلی گئی تھی۔ ملک صاحب اوپر آ گیا۔ اس دوران میں کوٹھڑی میں چلا گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ بھی کوٹھڑی میں آ گیا۔ آتے ہی بولے، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے مکان میں گھس آئے تھے۔ اگر کنہیا لال کے مکان میں چلے جاتے تو اس وقت پولیس تمہیں ہتھکڑی لگا کر اپنے ساتھ تھانے لے جا رہی ہوتی۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ ملک صاحب بولے، پولیس نے میری بات کا اس لیے یقین کر لیا تھا کہ اگرچہ میں مسلمان ہوں، مگر میں جموں کی کانگریس کمیٹی کا رکن ہوں۔ سب مجھے کانگریسی مسلمان سمجھتے ہیں، مگر اندر سے میں پکا مسلمان کشمیری ہوں اور میری ساری ہمدردیاں کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہیں۔ تم مجھے اپنے بارے میں چاہے بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ پولیس کی زبانی میرے اندازے کی تصدیق ہو چکی ہے کہ تم کشمیری مجاہد نہیں بلکہ پاکستانی کمانڈو ہو۔ پاکستان پر میری جان نثار ہے۔ خدا کا شکر ہے تم پولیس کے درندوں کے ہاتھ لگنے سے بچ گیا۔ اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتے ہو
اور اس محلے میں کیسے آ گئے تھے؟ میں نے ملک صاحب کو اپنے کمانڈو مشن کے بارے میں تو کچھ نہ بتایا، صرف اتنا کہا کہ میں پاکستانی ضرور ہوں اور کمانڈو بھی ہوں، لیکن پاکستان کی طرف سے یہاں نہیں بھیجا گیا۔ میں پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے آج خود جہاد کشمیر میں شریک ہونے کے لیے بارڈر کراس کر کے کشمیر پہنچا ہوں۔ ملک صاحب مجھے بڑی عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے آدمی کی شکل دیکھ کر اس کے دل کا تھوڑا بہت حال معلوم کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ملک صاحب کے دل میں تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کے واسطے گہری ہمدردی کا جذبہ موجود ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، میں ابھی آتا ہوں، اور باہر چلے گیا۔ باہر دلان تھا جہاں سے ایک زینہ اوپر چھت پر جاتا تھا۔ وہ زینہ چڑھتے نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولے، پولیس ساتھ والی گلی میں مکانوں کی تلاشی لے رہی ہے، میں اوپر چھت پر سے دیکھ آیا ہوں، تمہیں ابھی یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے، تم فکر نہ کرو، پولیس دوبارہ میرے مکان پر نہیں آئے گی۔ خوش قسمتی سے آج میرا ہندو ملازم بھی گھر پر نہیں ہے، پولیس نے اسے میرے گھر کی نگرانی کے لیے خاص ذریعے سے میرے گھر میں نوکر کروا دیا ہوا ہے۔ میں ایسا کرنے پر مجبور تھا، مگر محتاط رہتا ہوں۔ اتفاق سے آج وہ اپنی ماتا سے ملنے کٹھوا چلا گیا تھا، اگر وہ ہوتا تو معاملہ بالکل الٹ ہو سکتا تھا۔ ملک صاحب نے مجھے ایک رات اور ایک دن اپنے گھر میں چھپائے رکھا۔ میں ملک صاحب کا نام نہیں لکھوں گا، ان کی ذات ملک بھی میں نے اپنے طور پر لکھ دی ہے۔ پولیس نے انہیں کسی دوسری ذات کے نام سے پکارا تھا۔ میں نے ملک صاحب کو اپنے مشن جموں کے حریت پرست غلام رسول اور دلی کے ماسٹر سپاہی گل خان کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اخبار میں خبر آ گئی تھی کہ نہر انٹروگیشن سینٹر سے ایک خطرناک پاکستانی جاسوس فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اور پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ ملک صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ کیا وہ خطرناک پاکستانی جاسوس میں ہی ہوں۔ میں نے انہیں کہا تھا، یہاں کشمیر میں کسی پاکستانی جاسوس سے کوئی تعلق نہیں، اور یہاں کشمیر میں کسی پاکستانی جاسوس کو جاسوس بن کر یا کمانڈو بن کر آنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کشمیر کا بچہ بچہ کمانڈو بن کر اپنے وطن کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے خون کے نذرانے دے رہا ہے۔ کشمیر کے حریت پرست مجاہد خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں بھی کشمیری مسلمانوں کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف جنگ کرنے آیا ہوں، جاسوسی وغیرہ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ملک صاحب بے اختیار پکار اٹھے، جزاک اللہ جزاک اللہ، اب ہماری منزل زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہم وادی سے غاصب بھارتی فوج کو بھگنے پر مجبور کر دیں گے اور کشمیر پر آزادی کا پرچم لہرائے گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں سری نگر جانا چاہتا ہوں۔ میں مجاہدین آزادی کا ایک ضروری پیغام لے کر دلی سے سری نگر ہی جا رہا تھا کہ کسی نے میری مخبری کر دیا اور لاری اڈے پر اترتے ہی پولیس نے مجھے گھیر لیا۔ اگر میں ذرا سستی کرتا تو پکڑ لیا جاتا، مگر میں موقع پاتے ہی دوڑ پڑا۔ پولیس بھی میرے پیچھے دوڑی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سری نگر واپس پہنچ جاؤں۔ میرا ارادہ بھی وہاں سے سری نگر کشمیری حریت پرست کمانڈو شیروان کے پاس جانے کا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جموں کے مجاہد غلام رسول نے زخمی گل خان کو کسی نہ کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہوگا۔ میرا واپس دلی جانا خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ میرے لیے سری نگر جا کر کمانڈو شیروان سے مل جانا ہی بہتر تھا، تاکہ کسی اگلے کمانڈو مشن کی تیاری کی جائے اور بھارت کی فرینت اور ظلم و استبداد پر ایک اور کاری ضرب لگائی جائے۔ جموں کے نہر انٹروگیشن سینٹر کے عقوبت خانے سے اپنے آدمی گل خان کو فرار کروانے کا ہمارا مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ اب کسی دوسرے کمانڈو مشن کی پلاننگ کی ضرورت تھی۔ ملک صاحب کہنے لگے، ابھی تمہارا یہاں سے سری نگر روانہ ہونا مناسب نہیں ہوگا، پولیس تمہاری شکل و صورت سے واقف ہے۔ پولیس نے جموں سری نگر روڈ پر جگہ جگہ ناکہ بندی کر رکھی ہوگی۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم 2-1 دن یہیں چھپے رہو۔ میں نے کہا، اس دوران آپ کا ہندو نوکر آ گیا تو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ملک صاحب نے کہا، اس کی طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، وہ 1 ہفتے کی چھٹی لے کر گیا ہے۔ میں نے ملک صاحب سے کہا، ہمارے کشمیری مجاہد وادی کشمیر میں بھارتی ظلم و استبداد کے خلاف برسر بیکار ہیں، وہ بے بہا قربانیاں دے کر خون کے نذرانے پیش کر کے آزادی کشمیر کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں میں یہاں آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ صرف اتنا انتظام کر دیں کہ میں جموں سے کسی طرف نکل جاؤں۔
आगे बनहाल की पहाड़ियों में पहुंचकर मैं खुद रास्ता तलाश कर लूँगा। तब मलिक साहब भी जिहाद कश्मीर की नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। कहने लगा, खुदा तुम्हें कश्मीर जिहाद में कामयाबी अता फरमाए। मैं कल रात तुम्हारे यहाँ से निकलने का कोई न कोई इंतज़ाम कर दूंगा। तुम आज की रात और कल का दिन मेरे मकान में ही छुपे रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। वो रात और दूसरा दिन भी मैंने मलिक साहब के मकान में छुप कर गुजारा। दूसरी रात को मलिक साहब जहाँ गए हुए थे वहाँ से वापस आकर कहने लगे, जम्मू बनहाल रोड पर पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर रखी है। पुलिस को यकीन है कि तुम अभी तक जम्मू में ही हो। दूसरी तरफ जम्मू कठुआ रोड पर भी पुलिस तुम्हारी तलाश में नाकों पर मौजूद है। जम्मू से जलंधर होशियारपुर जाने वाली लारियों की तलाशी ली जाती है। पुलिस के पास तुम्हारी अखबार में छपी हुई तस्वीर मौजूद है। मैंने कहा, खा कुछ भी हो, मेरा कश्मीर के महाज पर पहुंचना जरूरी है। मेरे साथी वहां जंग कर रहे हैं, मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। मलिक साहब बोले, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ से निकलने का मैंने बंदोबस्त कर दिया है। आज आधी रात के बाद एक आदमी यहाँ आएगा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। वो अपना ही आदमी है, वो तुम्हें बानहाल तक पहुँचा देगा। बस मैं बानहाल पहुँच जाऊँ, आगे सारा रास्ता मेरा जाना पहचाना है, आगे मैं खुद चला जाऊँगा। मैंने मलिक साहब से जब पूछा कि जो आदमी मुझे लेने आधी रात को आ रहा है वो किस तरीके से मुझे जम्मू से निकालेगा, तो वो कहने लगे, ये बात उसने मुझे बताई नहीं, तुम उसके साथ चले जाना। वो पहले भी खतरनाक हालत में यहाँ से कश्मीरी कमांडोज को निकाल कर ले जाता रहा है, लेकिन उसने अपने जरिए के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। हालात ऐसे हैं कि सबको कभी कभी एक दूसरे से भी राजदारी से काम लेना पड़ता है। रात को खाना खाने के बाद मलिक साहब ने सवा मार में सब्ज कश्मीरी चाय बनाई। चाय पीते और बातें करते रहे। इस तरह रात के 11:30 बज गए। मलिक साहब ने 2-3 बार उठकर खिड़की में से नीचे गली में झांक कर देखा। कहने लगे, मेरा ख्याल है वो थोड़ी देर में आने ही वाला है। 12:15 बजे तो नीचे डेवड़ी के दरवाजे पर किसी ने 3 मरतबा आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दिया। रात की खामोशी में ये आवाज़ बड़ी साफ सुनाई दी थी। मलिक साहब जल्दी से उठे, अपना आदमी आ गया है। वो नीचे चले गए। मुझे दरवाज़ा खोलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। मलिक साहब उस आदमी को लेकर ऊपर आ गया। ये एक पतला दुबला आदमी था। उसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी, आंखें शहबाज की आंखों की तरह चमक रही थीं। आते ही मुझे गौर से देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपना नाम बताया। उसने दूसरा सवाल किया, श्रीनगर में किसके पास जाओगे? मैंने कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान का नाम लेना मुनासिब न समझा। मैं भी इंतहाई राजदारी से काम ले रहा था। मैंने कहा, श्रीनगर में अपने साथी मुजाहिदीन के पास जाऊंगा। श्रीनगर के शुमाल मशरक की पहाड़ियों में जहाँ कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान का खुफिया हाइडआउट था, उसका एक खास कोड नाम था जो सिर्फ कमांडो शेरवान और उसके 3 मुजाहिद साथियों को ही मालूम था। शेरवान ने यह कोड नाम मुझे भी बता दिया हुआ था। जब हमें किसी जगह खुफिया कमीगाह के बारे में मालूम करना होता था तो हम अपनी जानिब से कोड नाम का आधा लफ्ज़ बोलते थे। अगर दूसरा आदमी बाकी आधा लफ्ज़ ठीक ठीक बना देता था तो हम समझ जाते थे कि ये अपनी कमांडो फोर्स का आदमी है। मैं हैरान रह गया जब उस आदमी ने कमांडो शेरवान की खुफिया कमीगाह का आधा कोड लफ्ज़ बोलकर कहा, क्या तुम इसे मुकम्मल कर सकते हो? अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि ये अपना ही आदमी है। मैंने फ़ौरन कोड का बाकी लफ्ज़ उसे बता दिया। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और मलिक साहब से कहने लगा, हमें कदम कदम पर बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है। जम्मू श्रीनगर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने मुखबर छोड़ रखे हैं, हमें उनसे भी खबरदार रहना पड़ता है। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मैंने मलिक साहब से हाथ मिलाया और उनका शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो आदमी बोला, इन फजूल बातों में वक्त ज़ाय न करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ये कहकर वो सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी जल्दी से उसके पीछे हो गया। हम मलिक साहब के मकान से निकले। गली के बाहर बाजार भी खाली और तारीख था। वो आदमी मेरे साथ चल रहा था। कहने लगा, मैं तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताऊंगा, तुम मुझे शाहजी कहकर बुला सकते हो। जम्मू शहर के उस सुनसान बाजार में थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक गली में दाखिल हो गया। हमें देखकर एक कुत्ता भौंकता हुआ वहां से भाग गया। गली ऊंची नीची और तंग थी। ये गली आगे एक तंग बाजार में निकलती थी। शाहजी आगे आगे चल रहे थे। गली खत्म हुई तो उसने मुझे हाथ से पीछे ठहरने का इशारा किया और खुद बाजार में दाएं बाएं देखा।
तेजी से मेरे पास आया और मुझे खींचते हुए एक मकान के पास जहाँ अंधेरा था ले गया और सरगोशी में कहा, पुलिस की गश्ती पार्टी आ रही है। जहाँ खड़े थे वहाँ अंधेरा था। बाजार में कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर मैंने 3-4 पुलिस के सिपाहियों को एक दूसरे से बातें करते गली के आगे से गुजरते देखा। एक सिपाही अचानक गली के सामने आकर रुक गया। शाहजी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे कर दिया। दूसरा सिपाही ने डोगरी जबान में उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है। पहले वाला सिपाही कहने लगा, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे शक पड़ता है कि पाकिस्तानी कमांडो यहीं कहीं छुपा हुआ है। दूसरे सिपाही ने हल्का सा कहका लगा कर कहा, गोबदराम आ जाओ, पाकिस्तानी कमांडो अब तक कश्मीर पहुंच चुका होगा। और वह डोगरा सिपाही जिसका नाम गोबंदराम था आगे बढ़ गया। जब इन पुलिस वालों की आवाज़ें दूर होते होते बिल्कुल गायब हो गई तो शाहजी मुझे लेकर बाजार में आ गया और कहने लगे, खतरा बहुत करीब आकर टल गया, अब हमें यहाँ से तेज तेज चलकर निकल जाना होगा। शाहजी मुझे अपने साथ जम्मू की तंगो तरी गली और सुनसान बाजारों में से गुजार कर आकर शहर के शुमाल की जानब एक मैदान में आ गया। यहाँ नशे में मुझे एक जगह बिजली का बल्ब जलता नजर आया। हम उतर कर वहाँ आ गया। ये लारियों और ट्रकों का अड्डा लगता था। एक तरफ 2 लारियां खड़ी थीं, कुछ खाली ट्रक भी खड़े थे। एक ट्रक में लकड़ी के शतीर लदे हुए थे। शाहजी को देखकर एक आदमी कोठरी से निकल कर आ गया। शाहजी ने उसके करीब जाकर पूछा, सब ठीक है? वो आदमी बोला, ठीक है शाहजी।